رسول اکرم فرمائیں گے یا علی آپ کے لیے جنت میں خزانہ. امیر کائنات کہیں گے میں خود اللہ کا خزانہ ہوں, میں خود اللہ کا راز ہوں, میں خود اللہ کا سر ہوں, میں اللہ کا نفس ہوں. اے اللہ کے رسول میرے لیے کیا خزانہ؟ تو رسول اکرم اشارہ کریں گے جناب محسن کی طرف اور کہیں گے یہ ہے وہ تیرا خزانہ جو دنیا میں ولایت کا پہلا شہید. اللہ میں نے جملہ کہہ دیا خدا کی قسم, کربلا کی زمین پر, کربلا کی سرزمین پر چشم فلک گواہ کہ جو اہل معرفت ہیں ان کے لیے کسی خطیب, کسی پڑھنے والے, کسی نوحہ خان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ابھی ہم نے بیان کیا دل میں ہے قبر حسین, دل میں ہے آل محمد کا غم. اپنے آپ کو کوشش کیا کرو کہ سیلف سٹارٹ بنو, سیلف میڈ بنو. تمہیں ضرورت نہ پڑے کسی پڑھنے والے, خود یاد کرو اور آنکھوں سے غم کا سمندر امڑ پڑے. عزادارو رسول کی آنکھیں بند ہوئے ابھی 75 دن نہیں گزرے کہ امت گھر پر آ گئی فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے. شہزادی کونین کا مرثیہ ہے. بی بی خود ہو کے کہتی ہے کسی تمہارے اور میرے جیسے شاعر کا کلام نہیں, اس کا کلام ہے جو اللہ کی سب سے سچی زبان. بی بی کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انتہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. بی بی فرماتی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب ٹوٹے اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے. اتنا بڑا مصائب. شہزادی وہ مصائب کون سا ٹوٹا؟ پہلا مصائب ہے کہ شہزادی کو دربار میں جھٹلایا. شہزادی سیدہ زینب سے, شام والی بیوی سے کسی نے سوال کیا بی بی آپ کی والدہ نے یہ بین پڑھا تھا, یہ مصائب پڑھا تھا کہ جتنے مصیبتیں مجھ پہ ٹوٹی اگر دنوں پر ٹوٹتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتا. آپ پر بھی تو اتنے مصائب ٹوٹے لیکن سید سجاد آپ کی پھوپھی اماں نے یہ نوحہ نہیں پڑھا. میرے مولا کی آنکھوں سے لہو برآمد ہوا. میرے مولا نے روک کے کہا دربار میں میری پھوپھی نے خطبہ دیا, میری پھوپھی کو یزید جیسے دربار میں جھٹلایا نہیں گیا مگر افسوس ہماری جدہ فاطمہ کو دربار میں جھٹلایا گیا. اعلان کیا لعین نے کہ جاؤ علی کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. علی گھر میں بیٹھ گئے. علی نے میری بیعت نہیں کی, سب نے بیعت کر لی. ایک مرتبہ لعین, روایت کہتی ہے 80 لعین علی کے گھر کو گھیرے میں لیا. ان میں سے چند بدماش اوباش نے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں, آگ لگی ہوئی ہے, دروازے کے باہر آ کے کہتے علی باہر نکلو ورنہ ہم تمہارا دروازہ گرا دیں گے. دروازے کے پیچھے سیدہ ہاتھوں میں چند دن کے محسن ہے. بی بی نے دروازے کے پیچھے سے کہا اے لعینو ذرا شرم کرو, یہ وہی دروازہ ہے جہاں رسول خدا میرے بابا آ کے رک جایا کرتے تھے, آ کے یہی کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ, اے اہل بیت نبوہ تم پہ میرا سلام ہو. کہا شرم کرو, اس دروازے کو گراؤ گے جہاں وہی نازل ہوتی ہے. ایک لعین نے آواز بلند کر کے کہا فاطمہ یہ مردوں کا معاملہ ہے, اس میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. اگر تم بیچ میں آئی تو ہم لحاظ نہیں کریں گے کہ تو رسول کی بیٹی ہے یا خدیجہ کی بیٹی ہے. جب سیدہ نے تکرار کی, راوی کہتا ہے اس لعین نے دروازے کو آگ لگائی. بی بی مسلسل نوحہ پڑھتی رہی. ایک لعین نے دروازے کو ٹھوکر ماری. شہزادی کے ہاتھوں میں موسر, ایک مرتبہ دروازہ شہزادی کے اوپر آیا. شہزادی جیسے زمین پہ گری اور 70 لعین دروازے کے اوپر سے گزر گئے. اور بی بی رو کے کہتی ہے ارے بہن فضا میرا محسن, ارے میرا محسن نہیں. اجر و خمر اللہ. عزادارو امیر کائنات کے گلے میں رسی باندھی میرے مولا کو کھینچتے ہوئے دربار میں لے آئے. ہم اکثر دو جملے آخری ہے, مولا کا دعوت برآمد ہوگا. ہم اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یقیناً جب ظلم کا حساب لینے والا آئے گا وہ بدلہ لے گا.
अज़ादारों, मैंने रिवायत में पढ़ा है 2 नन्हे शहीद ऐसे कि इमाम मेरे ज़माने के इमाम ने आके सबसे पहले उनका बदला लेना। करबला की ज़मीन है, रिवायत पढ़ रहा हूँ, मैं ज़ामिन हूँ। जब ज़माने के इमाम ने आना है, जुल्फ़िकार निकालनी है और इमाम हुसैन की जरी के एक किनारे पर आकर मेरे मौला ने जरी की तरफ से खोदना शुरू करना। जुल्फ़िकार कहेगी मौला मैं बरामद हुई थी कि लाइनों के सर उड़ाऊं, लेकिन तू तो कुछ खोदने लग गया। मेरे मौला रो के कहेंगे जरा थोड़ी देर इंतजार कर, एक नन्ही सी कब्र खोद के इमाम ज़माना ने लाशा निकालना है, सामने रखना है। या थोड़ी देर गुजरेगी, शहजादी खदीजा की सवारी इमाम ज़माना के सामने आएगी। मेरी बीबी एक नन्हा सा लाशा उठाए हुए इमाम ज़माना के सामने आएगी। मेरी बीबी इमाम ज़माना से रो के कहेगी अरे कायम बेटे हमें इतना बता, अरे मेरे मोहसिन का क्या कसूर, अरे ज़माने के इमाम, अरे दाग की ज़रब क्यों मारी गई। मेरे मौला कहेंगे अरे अब्बास ने तो तलवार निकाली थी, असगर ने तलवार से न लड़ाई की न किसी को कत्ल किया। अब ज़माने के इमाम पे वाजिब है पहले इन 2 मासूमों के कत्ल का बदला ले। ये कहकर मेरे ज़माने के इमाम जनाब मोहसिन की पेशानी चूमेंगे और एक मर्तबा तलवार बुलंद करके कहेंगे ऐ जुल्फ़िकार, जिन्होंने मोहसिन को शहीद किया, जिन्होंने असगर को शहीद किया, आज उनके लिए तू रहम से बांझ हो। मातम शहदाद या अली, या अली।